بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه وجابر بن سمرة، سيدنا عبد الله بن مسعود اور سیدنا جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ، نبی علیہ السلام سلام پھیرتے تھے دائیں طرف اور سلام پھیرتے تھے بائیں طرف. حتی یرا بیاض خدہ، یہاں تک کہ پیچھے جو لوگ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کی جو گال ہے، اس علاقے کو کہتے گال، آپ علیہ السلام کی جو گال ہے اس کی وہ سفیدی کو دیکھتے تھے پیچھے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام یسلم عن یمینہ، آپ دائیں جانب سلام پھیرتے تھے، وعن شمالہ، اور آپ بائیں جانب سلام پھیرتے تھے اس طرح. حتی، یہاں تک کہ یرا، جو پیچھے جو آدمی بیٹھا وہ جو آدمی وہ دیکھتے بیاض خدہ، نبی علیہ السلام کی گال کی سفیدی وہ دیکھ لیتے تھے. اور نبی علیہ السلام سلام پھیرتے وقت آپ کی زبان پر کون سا جملہ ہوتا تھا، کون سی دعا ہوتی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم، سلامتی تم پر ہو اللہ کی طرف سے، ورحمۃ اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی بائیں والے تم پر ہو اور اللہ کی طرف سے تم پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں. یعنی آپ علیہ السلام دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور آگے بیٹھے ہوئے اور پیچھے بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں ان کے لیے آپ سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے. السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں دائیں والوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں والوں تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں. یہ ہے السلام علیکم کا ترجمہ. عموماً ہم السلام علیکم پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ السلام علیکم ایک طرف وعدہ بھی ہے، السلام علیکم ایک طرف گارنٹی بھی ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف دعا بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ دعا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آپ کی طرف سے گارنٹی ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی قسم کے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. میں آپ کو سلامتی کی گارنٹی دیتا ہوں. جب تک آپ اس مجلس میں موجود ہیں، اس مجلس میں جتنے افراد موجود ہیں ان سب کو میں زبان سے گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف میں نہیں دوں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی عدالت میں پیش کیا گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو. ان پر الزام یہ تھا کہ جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت پہ لوگوں کو اکساتے ہیں. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام کیا تھا؟ لوگوں کو وقت کی جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر یہ امام شافعی اکساتے ہیں. اور بادشاہ اس زمانے میں، خلیفہ اس زمانے میں جو بھی باغی یا بغاوت پہ لوگوں کو اکساتے تھے تو ان کو سر عام ان کا سر قلم کیا کرتے تھے، ان کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں ہوتی تھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی الزام میں ہارون الرشید کی عدالت میں پیش کیا گیا، بغاوت کے الزام میں. تو ہارون الرشید کی مجلس میں داخل ہوتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟
داخل ہوتے ہوئے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ جواب میں ہارون الرشید نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہوں، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، اور آپ پر بھی اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ پھر اس کے بعد امام شافعی کی کیس سننے کے بعد جواب دیا کہ حکم جاری کیا، اجر جاری کیا، اس کو قتل کر دو، سر قلم کر دو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، جس سلامتی کا آپ نے مجھے گارنٹی اور مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس گارنٹی کی کیا بنے گی؟ ہارون الرشید ہکا بکا ہو گیا، اس نے کہا کب میں نے آپ کو سلامتی کی گارنٹی دی ہے؟ تو اس موقع پہ امام شافعی فرماتے جب میں داخل ہوتے ہوئے جب میں نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواباً آپ نے مجھے بھی یہ کہا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو پھر وہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے استدلال لیا، آپ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میری سلامتی کا، تو لہٰذا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہم کسی کو کہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ ہم اس کو دعا بھی دے رہا ہوتا ہے۔ سلامتی کس چیز کی سلامتی؟ جسمانی سلامتی، ذہنی سلامتی، مالی اعتبار سے سلامتی، گھر بار کے حوالے سے سلامتی، کاروبار کے حوالے سے سلامتی، ہر اعتبار سے سلامتی۔ اور اسی طرح رحمت، اللہ کی رحمت ہر اعتبار سے رحمت، صحت بھی اللہ کی رحمت ہے، اولاد بھی اللہ کی رحمت ہے، دولت بھی اللہ کی رحمت ہے، تجارت بھی اللہ کی رحمت ہے، تعلیم و تعلم اور تربیت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو لہٰذا آپ ہر اعتبار سے اپنے جو مخاطب ہے اس کو آپ دعا بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ آپ اس کو یہ گارنٹی بھی دے رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں نہ میں آپ کی جان لوں گا، نہ میں آپ کی عزت کے ساتھ کھیلوں گا، نہ میں آپ کی دولت ہڑپ کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اپناؤں گا، اور نہ میری زبان سے نہ میرے ہاتھ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ گارنٹی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہو تم پر، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، آپ پر رحمتیں ہوں اللہ کی طرف سے، آپ پر برکتیں ہوں اللہ کی طرف سے۔ دعا بھی ہے اور یہ گارنٹی بھی ہے۔ اسی لیے آپ جب کسی علاقے میں آپ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ کیسے ہوں گے، تو اب آپ بھی خوف زدہ ہے، جس علاقے میں آپ گئے وہ علاقے کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں۔ آپ اس لیے خوف زدہ ہے کہیں یہ لوگ میرے مال لوٹ نہ لے، اور علاقہ کے لوگ اس لیے خوف زدہ ہے کہیں یہ کوئی ڈاکو اور چور نہ ہو۔ تو لہذا جب آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اب یہ نماز ہم نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ قبولیت دعا کی گڑیوں میں سے ایک گڑی ہے۔ نماز کے بعد کی جو اوقات کیا ہے؟ قبولیت دعا کی گڑیوں میں سے ایک گڑی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم اسی مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب سے ہر ایک دوسرے سے وعدہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کی مسجد میں آپ کے وہ افراد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو آپ کے پاس دکان میں آتے ہیں، جو آپ کے پاس ہسپتال میں آتے ہیں، جو آپ کے پاس سکول میں آتے ہیں، جو آپ کے پاس عدالت میں آتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی مسجد میں آتے ہیں۔ اور جب آپ سلام امام کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر جب آپ ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وعدے کو وفا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم وعدہ تو کرتے ہیں، دائیں بائیں اور پیچھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان سے وعدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس وعدے کی وفا نہیں کرتے۔ مسجد سے نکلتے ہی اور بس اوقات مسجد کے اندر ہی ہم لڑائی شروع کرتے ہیں، جھگڑا شروع کرتے ہیں، اور پھر مارکیٹ پہنچنے کے بعد ایک دوسرے کو لوٹنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم اور لفظ سلام اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السلام بھی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل آئے، اور جناب جبریل فرماتے ہیں کہ
خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، خدیجہ کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے۔ اللہ خدیجہ پہ سلام کر رہے ہیں اور میری طرف سے بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میری سلام پہنچائیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ ان اللہ هو السلام، اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا نام کیا ہے؟ السلام ہے۔ وعلی جبریل السلام، یعنی اللہ سلام ہے لیکن جبریل پر بھی اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ تو اللہ سلام ہے اور دین اسلام بھی کیا ہے؟ اسلام بھی سلامتی سے ہے۔ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، ایمان امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے اور ایمان امن کا درس دیتا ہے۔ اور یہ جو سلام ہے، یہ سلام دنیا میں بھی، یہ سلام آخرت میں بھی، صرف آپ قضائے حاجت میں ہو تو اس صورت میں آپ کسی کو سلام نہیں کر سکتے، ادروائز آپ ہر حال میں ہر کسی کو سلام کریں گے۔ نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو، آپ نماز سے باہر والا آدمی آپ پر سلام کرے گا۔ اب آپ نماز کے اندر ہیں تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب نہیں دیں گے، آپ ہاتھ سے اس طرح اشارہ کریں گے، ہاتھ سے اس طرح کیا کریں گے؟ اشارتاً اس کو جواب دے دیں گے۔ صرف واش روم میں ہونے کی صورت میں نہ آپ سلام کر سکتے ہیں نہ آپ سلام کی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے، عبادت ہے۔ باقی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سوار ہیں وہ چلنے والوں پر سلام کرے، جو چلنے والے ہیں وہ بیٹھنے والوں پر سلام کرے، جو بڑی جماعت ہے، جو چھوٹی جماعت ہے وہ بڑی جماعت پر سلام کرے، اور پھر اس کے بعد چھوٹے بڑے پر سلام کرے۔ تو سلام ہر حال میں آپ نے سلام کرنا ہے، اور یہی جو سلام ہے اس کی ہم نماز میں بھی اللہ رب العالمین سے درخواست کی تھی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور قیامت کے دن بھی ایمان والے جنتی جنت میں ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے اور جس دن جنتی جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سلام۔ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی جنتیوں پر سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ دنیا میں تم صبر سے کام لیتے رہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے نماز کی تعریف کیا ہے؟ افعال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، مخصوص عبادت مخصوص اوقات میں تحریمها التکبیر، اس میں ہر چیز حرام کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر قسم کی بات، ہر قسم کی حرکت آپ پر کیا ہوتی ہے؟ حرام۔ وتحلیلها التسلیم، اور ہر چیز آپ کے لیے جائز اور حلال ہوتے ہیں کب؟ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ